افغانستان جیسا ملک جو پروبیبلی انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز میں بہت آنریبل طریقے سے نہیں شاید دیکھا جاتا، لیکن وہ بھی جب پاکستان کے خلاف کوئی الزام لگاتا ہے تو اس میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا ساتھ دیتی ہے بجائے اس کے کہ پاکستان. میں ابھی ریسنٹلی چیٹم ہاؤس کی کانفرنس اٹینڈ کر کے آئی ہوں جس میں پریزیڈنٹ کارزائی بھی موجود تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا مختلف کرتے ہیں اپنے 10 دورہ پریزیڈنسی میں، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ افغانستان میں کتنی غلطیاں ان کے اپنے لوگوں نے کی ہیں اور کتنی غلطیاں امریکن فورسز نے کی ہیں. انہوں نے بڑا دلچسپ بیان دیا اٹلانٹک کونسل میں. وہ کہتے ہیں یہ افغانستان میں صرف 4 کونسلیٹ ہیں 24 تک ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت ایگزیجریٹ کرتا ہے انڈیا کے اندر اور افغانستان کے درمیان جو ایک قسم کی الائنس ہے. اور جو دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنے گھر میں جو ٹیررزم ہے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اور یہ نہیں کریں گے تو پاکستانی جو قوم ہے یا پاکستانی نیشن جو ہے یہ اٹھ نہیں سکے گی. اور اس میں ظاہر ہے ان کا اشارہ تو 2 حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی طرف ہے. لیکن آج جو اگر آپ کراچی کے واقعات لیں تو بات تو رچرڈ اولسن نے کہی ہے، لیکن اس میں مجھے تو کوئی تھوڑی سی صداقت نظر آتی ہے کہ ہم بلا کام و کاست دہشت گردوں کے خلاف نہیں جا رہے. بھی میں غلام حسین صاحب سے یہی کہہ رہا تھا کہ جو کراچی میں مختلف سلیپر سیلز بنے ہوئے ہیں دہشت گردوں کے جو مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو شاید رینجرز ان کی سرکوبی کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوئے ہیں. ہاں جی، دیکھیں یہ ساری چیزیں، ایک تو آپ نے جو اندرونی پہلو اٹھایا ہے، پھر obviously ایک ہمارا پاکستان کئی سالوں سے probably at least post 9/11 ایک کانسٹنٹ انٹرنیشنل پریشر میں رہا ہے to do more against terrorists. اب مجھے جو بات ہمیں ایز پاکستانی اپنے آپ سے سمجھنی چاہیے یا پوچھنی چاہیے وہ یہ پوچھنی چاہیے کہ بندے ہمارے شہید ہوتے ہیں بارڈرز کے اوپر بھی، اندر بھی، ایک خانہ جنگی کے حالت میں. آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کی تمام فورسز کو ملا کے جو افغانستان میں لاسز ہوئے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کی فورسز کے لاسز ہیں. سویلین لاسز میں بھی ہم سب سے آگے رہتے ہیں، 50,000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے یا افیکٹ ہوئے. اب اس ساری چیز میں ہم انٹرنیشنل پریشر کو یہ لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے اوپر غلط الزامات لگا رہے ہیں. لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان should desist from being a problem solver in افغانستان and start concentrating inwards. کیونکہ میری نظر میں ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ ہم دوسروں کی پرابلم سالو کرنے میں ایک پلیئر بنے، اور جو ہمارے اپنے ملک کے اندر اس کے جتنے بھی منفی اثرات آئے ہم نے اس کو ابزارب کرنے کی کوشش کی، اور کئی سالوں تک ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ منفی اثرات تو ایگزیجریٹڈ ہیں، لوگ یہ بنا رہے ہیں لیکن اصل میں نہیں ہے. لیکن ہمارے خلاف جو امریکہ میں، یورپ میں یا اور جگہوں پہ محاذ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو روٹ کاز ہے یا روٹ پرابلم ہے وہ ہمیشہ پاکستانی ٹیریٹری بینگ یوزڈ بائی ٹیررسٹ میں ہے. وہ اگر ہم اس روٹ پرابلم کو ختم کر لیں، اگر پاکستانی اسٹیٹ اس روٹ پرابلم کو پوری طرح ایڈریس کر لے، اور پاکستانی اسٹیٹ میں یہ ویئر ود آل ہے، اس کی آل پٹ ا مائنڈ ٹو اٹ. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی رینجر کچھ اور کر رہا ہے، پروونشل گورنمنٹ کچھ اور کر رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور کر رہا ہے. انسٹنسز ہم نے دیکھے ہیں جہاں پہ ایوری بڈی سیم ٹو بی فالوئنگ. کسی کے لیے کوئی اچھا مانا جاتا ہے، کوئی اچھا گروہ نہیں ہوتا. صرف اسٹیٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، مونوپلی ہوتی ہے ٹو یوز وائلنس اینڈ ٹو یوز آرمز اینڈ ایمونیشن. جب آپ یہ اتھارٹی کسی بھی اور گروپ کو دے دیں گے، آپ کو لگے گا شارٹ ٹرم میں کہ شاید وہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ سرو ہو رہا ہے، لانگ ٹرم میں آپ کا نیشنل انٹرسٹ کبھی سرو نہیں ہوگا. ہم نے اپنے ملک کے ساتھ یہ خود کیا ہے، ہمیں اس کی ذمہ داری لے کے جو چیز ہم نے غلط کی اس کو کرنا چاہیے. پاکستان انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے. ہاں، مطلب ہے کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آئسولیشن کی طرف تو بڑھ رہا ہے. یہ محترمہ کا تو کہنا ہے کہ سی پیک از ناٹ دی بی آل اینڈ آل، اور ملکوں سے بھی چائنا نے کیا ہوا ہے.